ارے بھائی، اس بس نے تو میری بس کر دی ہے. پتہ نہیں کب آئے گی. آ جائے گی مانی، آ جائے گی، تھوڑا انتظار تو کرو. ارے بھائی، میں زندگی میں بس 2 چیزوں کا ہی تو انتظار کر رہا ہوں. بھائی، ایک تو میں اس بس کا انتظار کر رہا ہوں، اور دوسرا میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں. مانی واقعی ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم کسی بس کا انتظار کر رہے ہوں. اللهم كل ولي مانی انتظار فرج یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں اور بس کے انتظار میں بہت فرق ہے. ارے بھائی، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ فرق ہے. میں تو بس کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بس کے انتظار کے ایگزامپل دے رہا تھا. اور مانی اسی کانسیپٹ کو تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. مانی کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ ظہور کے انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار فرج آخر ہے کیا؟ آف کورس جانتے ہیں بھائی، آف کورس. دیکھو، جیسے میں اس بس کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی میں فزیکلی اور ایموشنلی اس بات کے لیے بالکل تیار ہوں کہ جیسے ہی بس آئے گی میں اس میں سوار ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی بالکل تیار ہوں. جیسے امام ظہور کریں گے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. مانی تم نے بہت خوبصورتی سے اپنی بات مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر جس طرح کہ تم نے کہا کہ تم فزیکلی اور ایموشنلی اس بس میں سوار ہونے کے لیے بالکل تیار ہو، کیا تم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی تیار ہو؟ میں بالکل تیار ہوں اور اسی لیے تو انتظار کر رہا ہوں. مانی سب سے پہلے تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں. مانی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا مطلب ہے ظلم کے خاتمے کا انتظار، ظالمین کے خاتمے کا انتظار، متکبرین کے خاتمے کا انتظار، عدل کے، انصاف کے نظام کے قائم ہونے کا انتظار. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. مگر مانی یہ سوچو کہ اگر ہم خود ظالم ہیں، اگر ہم خود متکبر ہیں، اگر ہم خود عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر ہم کس کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھو انہیں یہ ہے اوس کی بوندیں، پتوں کی گود میں آسماں سے کودیں، انگڑائی لے پھر کروٹ بدل کر، نازک سے موتی ہنس دے پھسل کر، کھو نہ جائیں تارے زمین پر. یہ تو ہے سردی میں دھوپ کی کرنیں اترے جو مانی یہ سوچو کہ اگر ہم خود ظالم ہیں، اگر ہم خود متکبر ہیں، اگر ہم خود عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر ہم کس کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اگر مانی ہم خود متکبر ہیں،
ہم خود ظالم ہیں، ہم خود عدل و انصاف کے خلاف ہیں، تو پھر تو ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ظہور نہ ہو، کیونکہ ظہور ہمارے ہی خلاف ہوگا۔ ارے بھائی، تم تو مجھے ظہور سے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو۔ آخر کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا مانی، ظہور کی پہچان کروا رہا ہوں۔ جس ظہور کا تم، میں، ہم سب جس ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ ظہور ہے کیا؟ مانی ظہور کے انتظار کا مطلب صرف ویٹ کرنا نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ایک بس کا انتظار کیا جاتا ہے، بلکہ ظہور کے انتظار کا مطلب ہے خود ظہور کی طرف حرکت کرنا، یعنی ظہور کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا، آمادہ کرنا۔ یعنی ہم آج سے، ابھی سے ہر اس چیز کو اپنائیں جو ظہور کے نظام کا حصہ ہوگی۔ یعنی ہم خود اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کریں، ہم مظلومین کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، جھوٹ، فریب، ریاکاری سے دور رہیں، نظام ولایت، نظام امامت کے بازو مضبوط کریں، ان کے بازو بن کے دکھائیں۔ اور یہ اس لیے مانی تاکہ جب انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بات لاجک سے سوچنے کی ہے کہ اگر ظہور کا انتظار عبادت ہے تو کیا کوئی ایسی عبادت بھی ہے جس میں انسان کو کچھ بھی نہ کرنا ہو؟ جب نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، حج پہ جانا پڑتا ہے، تو یقیناً ظہور کے انتظار میں ہمیں کچھ تو کرنے کا کہا گیا ہوگا۔ ظہور کے انتظار میں ہمیں خود کو امام زمانہ علیہ السلام کے نظام کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر و مددگار بن سکیں۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔